یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ کی بات سنو, ملا کی بات. ملا پیسے دے کے بولا بھی تو نہیں سننا, ملا پھگٹ میں اسکیما دے کے بولا بھی تو نہیں سننا, ٹیلرنگ مشین دے کے ملا بلاتا, مشین پہ کپڑے سلاتا, ایمان کی خبر کھود دیتا. ملا کی بات, وہ خبر کھود کے وہ ٹیلرنگ مشین پہ سلائی ہوئی چادر تمہاری خبر پہ اڑا دیتا. ملا کی چکر میں نہیں جانا. اچھا اور ایک مسئلہ بھی سنو, ایک اچھی بات بھائی, اچھی بات بولنا نہیں بولنا, بولنا نہیں بولنا. میرے کو کئی لوگ بولے مولانا آج نکو بولو, بولے میں بولا آج ڈبل بولیں گے. بولا بھائی دیکھو, تمہارے باپ کے خلاف کوئی گالی دے تو تمہارے کو بولا, چلو تمہارے ابا کے خلاف بولے تو کون کون نہیں بولتے, خاموش بیٹھتے, ہٹ جاؤ جلدی. اوف, پورے غیرت مند آج ایک جگہ جمع ہو گئے. اچھا جان دو, ابا کے خلاف نہیں بولے. اجی ابا تو خالی دنیا میں لائے نا جی, ابا کا کلمہ پڑھے کیا اپن نہیں پڑھے؟ کلمہ تو آمینہ کے لال کا پڑھے نہیں. ابا کے خلاف بولے تو برداشت, جو میرے نبی کے خلاف بولے اس کے خلاف برداشت, اس کو برداشت کریں گے. بولو بھائی, جو میرے حسین کے خلاف بولے اس کو برداشت کریں گے. اسی لیے بولتے نقشبندی صاحب کو چوہا کاٹا بولنے کے واسطے. امام حسین نقشبندی صاحب کی جان ہے, جان. نقشبندی صاحب کا پورا خاندان امام حسین کی جوتیوں پہ قربان. اور اگر کوئی میرے حسین کو بولیں گا, خدا کی قسم کوئی جواب دے یا نہ دے, احمد نقشبندی ضرور دیں گا. دینا نہیں دینا, قصہ ختم, ٹینشن نہ لو. تم آگے سنو, مسئلے کو سمجھو دوستو. دیکھو بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, غوث اعظم نہیں بولتے کہتے, غریب نواز او ڈارلنگ, غریب نواز شرک, یا رسول اللہ شرک. واہ, جس کا کلمہ پڑھا اس کو یا بولنا شرک, غوث اعظم بولنا شرک, امام اعظم نہیں مانتے. او ویری گڈ, امام اعظم کو نہیں مانتا, غوث اعظم کو نہیں مانتا, غریب نواز کو نہیں مانتا, یا رسول اللہ نہیں بولتا. مگر یزید کی بات آئی تو امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ ڈارلنگ. اتنا پیار ہے یزید سے. اچھا پٹھے کیا کر رہے ہیں, 10 لاکھ روپے خرچہ کر کے جلسہ کر رہے ہیں, جلسہ کر کے یزید کو صاف ثابت کر رہے ہیں, یزید یزید رحمت اللہ علیہ, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, وہ بڑے ایمان والے تھے. اللہ بھی بڑی حکمت والا ہے. میں سوچنے لگا انہیں کئی کو اتنی تعریف کر رہا ہے یزید کی, اتنا کئی کو اس کے پیچھے پڑے ہوا ہے, اتنے پیسے خرچہ کر کے وہ حولے کو, جس کو پورے علماء 1400 سال سے کوئی کافر بولا, کوئی جہنمی بولا, کوئی بدبخت بولا, کوئی گمراہ بولا, کوئی بے دین بولا, کوئی بد مذہب بولا, کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, انہیں کئی کو بچانے نکلا, سمجھ میں نہیں آیا. پھر میرے کو ایک حدیث ملی, رسول اللہ نے دعا کی, اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے, اے اللہ تو اس سے محبت کر, جو میرے حسین سے بغض رکھے مولا تو اس سے بغض رکھ. اب اگر انہیں بھی حسین کی تعریف کرتا تو میں کو ٹینشن رہتا تھا, حق پہ کون ہے, جہنمی کون ہے. تو انہیں یزید کے لیے تائید کر کے بتا دیا. میں بات سمجھ میں آ گئی, انہیں خود بتا دے رہا, یزید کی تائید کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یزید کا بیٹا خود یزید کو نہیں مانا,
یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. یزید کا بیٹا معاویہ کو جب یزید کو لے کے جا کے ایک فاحشہ عورت، ننگی عورت، جسم کا کاروبار کرنے والی جنگل میں بلا کے یزید کو پورا مست کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ کے خنجروں سے مار کے اس کے پورے چبڑے چچڑے الگ کر دی. پورے یزید کو لے کے جا کے پورے گندے مقام پہ انہیں جو ہے ڈال دی، گاڑ دی، دفن کر دی. یزید کی لاش نہیں ملی یزید کے چاہنے والوں کو. اتنا برا حشر کر ایک فاحشہ عورت ماری یزید کو، زنا کرتے کرتے مرا یزید. اتنا بدکار شخص. جب ان کے بیٹے کو لا کے بولا گیا کہ یزید جو ہے آپ کا باپ تھا وہ مارا گیا، اب آپ اس کی مسند پہ بیٹھو، تو ان کے بیٹے معاویہ، ان کے والد بھی معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، یزید کا بیٹا بھی معاویہ تھا. ان کے بیٹے معاویہ نے کیا کیا، وہ تخت کو لات مار کے بولا میں یہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ یہ تخت یہ آل نبی اولاد علی کے قتل کر کے حاصل کیا گیا سو تخت ہے. جس کا بیٹا اس کے تخت کو لات مار رہا، 14ویں صدی کا ملا ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے دن مسجد میں یزید کے نام کے قصیدے پڑھ رہا، پھر بولتے لکشمتی صاحب آپ نہیں بولنا. کیا کرنا تم کو؟ پیار کرنا. مسئلے کو سمجھو دوستو. ساتھ میں ایڈوکیٹ لکھا جائے گا، ساتھ میں جج لکھا جائے گا، ساتھ میں جو ہے اس کی جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں لکھی جائے گی، اس کے نام کے ساتھ مالدار لکھا جائے گا، ضلع کا چودھری لکھا جائے گا، اس کے نام کے ساتھ چیف منسٹر، پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ جو بھی ہوگا وہ عہدہ لکھا جائے گا. اگر کوئی دیندار آدمی مر جائے اس کے نام کے ساتھ اس کی خبر کی تختی پر عالم دین لکھا جائے گا، مولوی لکھا جائے گا، مفتی لکھا جائے گا، علامہ لکھا جائے گا، پیر صاحب لکھا جائے گا، رہبر شریعت، پیر طریقت، قطب الاقطاب، ولی کامل، صوفی باصفا، شیخ المشائخ لکھا جائے گا. لیکن دوستو آپ نے ورنگل ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے قبرستان گھوم کر بھی اگر آپ نے فاتحہ پڑھی ہے تو آپ نے کسی بھی قبر کی تختی پر آپ نے جنتی لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. دیکھا ہے؟ بولو. کیونکہ ہم کسی کو دنیا میں جنتی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ اپنے پیر سے لاکھ محبت کرو، پیر کو آپ ولی بول سکتے ہیں، خطب بول سکتے ہیں، ابدال بول سکتے ہیں، آپ کا پیر جو ہو آپ بول سکتے ہیں، لیکن کوئی مرید یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ میرا پیر جنتی ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ججمنٹ بروز محشر پروردگار کرنے والا ہے. کون جنتی ہے یہ فیصلہ اللہ کرے گا. آپ مجھ سے آپ پوچھے مولانا اتنے لوگ آئے ہیں، میں سب کے بارے میں بولوں گا، انہوں پروفیسر ہے، انہوں ڈاکٹر ہے، انہوں انجینئر ہے، انہوں یہ ہے، انہوں وہ ہے، مگر میں یہ نہیں بول سکوں گا انہوں جنتی ہے، بلکہ نہیں بول سکوں گا. میں یہ بھی نہیں بول سکتا انہوں جہنمی ہے، بلکہ کیونکہ جنتی کون ہے، جنتی کون نہیں ہے، یہ فیصلہ خدا کرے گا. کب کرے گا؟ میدان محشر میں کرے گا. کب کرے گا؟ بولو. میدان محشر میں کرے گا. دنیا میں کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں ہے. میں سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے ان کے نام کے ساتھ پیران پیر دیکھا، میں نے ان کے نام کے ساتھ محبوب سبحانی دیکھا، قطب ربانی دیکھا، پیر لاسانی دیکھا، پیروں کے پیر دیکھا. مگر دوستو آپ ذرا غور کرو، اتنے بڑے بڑے پیروں کے نام کے ساتھ جنتی لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنتی روز محشر اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لیکن دوستو آؤ قربان ہو جاؤ، دنیا کے سارے خوف، سارے خطب، سارے ابدال، سارے انسان، سارے نمازی، سارے متقی، سارے پرہیزگار، سب کے لیے فیصلہ ایک ہے کہ جنتی ہونے کا اعلان محشر میں کیا
اللہ اکبر کبیرہ. یہ پیدا ہوئے تو انہیں جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا گیا. صرف جنتی نہیں کہا گیا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, صرف جنتی نہیں کہا گیا, جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. امام حسن کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے, یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے, یہ کسی علامہ کی بولی نہیں ہے, یہ کسی ملا کی کہاوت نہیں ہے. یہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے مولویوں کان کھول کے سنو, اے دنیا والوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ تم نہیں دلا سکتے, مگر میرے نبی نے اپنے نوازوں کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ فیصلہ رب العالمین کا ہے, یہ فیصلہ. اب ایک مسئلہ سنو, اللہ کی سننا ملا کی سننا؟ ارے ذرا زور سے بولو یار, کس کی سننا؟ اب بعض ملا بول رہے ہیں امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھے. ملا بول رہا بازو والا, ملا بولا امام حسین غلطی پہ تھے, اللہ بول رہا ہے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. تو ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے حسین کے جنتی ہونے کا اعلان دنیا میں ہی کیوں کر دیا؟ تو رب نے کہا اس لیے کر دیا کیونکہ بعض حسین کے باغی آئیں گے, حسین کے دشمن آئیں گے, وہ حسین کو غلطی پر کہیں گے, تو اس لیے میں حسین کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا ڈکلیریشن دے رہا ہوں تاکہ پتا چلے غلطی کرنے والا جنتی نہیں ہوتا, یہ تو جنتی نہیں, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. اب آؤ پیارے دوستو, ایک اچھی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا الحسین منی, حسین مجھ سے ہے, وہ انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یاد رکھ لو, ایمان ہے اس کے اندر, ایمان. یہ حدیث کو ہم لوگ خالی سنتے سمجھے نہیں, انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں آج اس کو سمجھانے کی آپ کو. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, حسین مجھ سے ہے. کیوں حسین مجھ سے ہے؟ اس لیے کہ آپ سارے دنیا کے اندر جتنے خاندان ہیں وہ بیٹوں سے چلائے گئے, مگر نبی کا خاندان نبی کی بیٹی سے چلایا. کیا تھی یہ حکمت تھی کہ اے حبیب پاک اگر آپ کا خاندان بھی آپ کے بیٹوں سے چلایا جائے گا, نور نظر ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور کا پیار ہے, حضور کی الفت ہے, حضور کی محبت ہے, حضور کی چاہت ہے, حضور کا پیار ہے, حضور کی حرمت ہے, حضور کی عطا ہے, حضور کی نوازش ہے, حضور کا کرم ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. حضور نے کہا حسین مجھ سے ہے, لیکن اب آگے سنو, لے کر آئے اپنا کردار, لے کر آئے اپنی تہذیب, لے کر آئے اپنا رسول. اس دنیا تو رسول کے پردہ ہوتے ہی رسول کا لائی ہوئی شریعت ختم, رسول کا لایا ہوا دین ختم, رسول کا لایا ہوا کلمہ ختم, رسول کے لائے ہوئے آج بھی زندہ ہے. نبی نے جو حرف دیا تھا وہی حرف زندہ ہے, نبی نے جو لفظ دیا تھا وہ لفظ زندہ ہے, نبی نے جو آیت دی تھی وہ آیت زندہ ہے, نبی نے جو سورہ دیا تھا وہ سورہ زندہ ہے, نبی نے وضو کا طریقہ دیا, بچانے والا حسین بھی لے کر آئے.
یہ امام حسین کا صدقہ ہے آج دین زندہ ہے. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں. ہر نبی مٹے، ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت مٹی. نبی مٹے سے مراد نبی کی لائی ہوئی شریعت مٹی، نبی کی لائی ہوئی کتاب مٹی، مگر میں اور میری شریعت، میرا دین نہیں مٹے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے حسین کو لایا ہے. اسی لیے حضور کہتے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے صوفیاء کرام کی بات ہے. آج ہم افضل بیابانی کے شہر میں بیٹھے ہیں، معشوق ربانی کے دیار میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے صوفیوں کی ایک بات سن لو. آج ہم اولیاء اللہ کے اس شہر میں بیٹھے ہیں، اس لیے ولیوں کی ایک بات سن لو. صوفیاء کرام نے، اہل طریقت، صاحب نظر بزرگوں نے فرمایا جب شیور لعین سرکار امام حسین کی گردن اختص پہ تلوار چلا رہا تھا، سرکار امام حسین کا خون مبارک جب زمین پہ گرنے والا تھا، رب ذوالجلال نے اس قطرے خون کو اپنے دست اقدس میں سنبھالا. سنبھال کے پوچھا حسین اس خون کے خطرے کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حسین ان قربانیوں کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حسین علی اصغر کی اس شہادت کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حسین علی اکبر کی جوانی کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حسین عباس علمبردار کے زانوؤں کے کٹنے کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حسین تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو رہا ہے، بدلے میں کیا چاہیے؟ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا. اللہ نے پوچھا، حسین نے عرض کیا کیا ہوا؟ حضرت امام حسین نے پوچھا، عرض کیا اے اللہ، مولا حسین کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے. مولا تیرے حسین کو تیری رضا کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن مولا پھر بھی اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اے اللہ بس اتنا دے دے کہ قیامت کی صبح تک میرے نانا کے دین کو زندگی دے دے. اے اللہ کچھ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے کہ تیرے مقدس گھروں میں، ممبروں کے خطبوں میں، مسجدوں کے محراب میں قرآن کی تلاوت دے دے. اے اللہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، مسجدوں کے آذان، مسجدوں کے میناروں میں آذان کی آواز دے دے. اے اللہ دینا چاہتا ہے تو اتنا دے دے، قیامت تک میرے نانا کے دین میں، میرے نانا کی امت میں ایمان کی سلامتی دے دے. آج ورنگل میں دین زندہ ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو. حالانکہ ہم لوگ تو پیسے کمانے میں لگے ہوئے نہیں، ہم لوگوں کو پیسہ ہونا، پیسہ پیسہ. ہم لوگوں کو بولے تو میرے کو نہیں، تم لوگوں کو بول رہا ہوں، کہیں تم لوگ میرے کو سمجھیں گے. ہم لوگ پیسہ، عہدہ، منصب، بنگلہ، جیکوار، مرسیڈیز، BMW، عزت سے ایک شادی ہو گئی تو اب پیچھے پڑے ہوئے اور ایک کرتا ہوں، دوسری. بعض لوگ آزو بازو دیکھ لے رہے، انہیں بولنا میرے بارے میں مولانا کو کیسا ہونا، 2 بیگم ہونا، 2 مل گئی تو انہیں تیسری کی چکر میں لگا ہوا. ہم تو نفس کے پجاری بن بیٹھے ہیں، ہم تو نفس کے ہوس میں مبتلا ہیں. پھر یہ دین ورنگل میں چل کیسے رہا ہے؟ مسجدوں میں کوئی دین کی خدمت آج سے 40 سال پہلے مسجدوں میں درس حدیث ہوتا تھا، درس قرآن ہوتا تھا، درس فقہ ہوتا تھا، درس تصوف ہوتا تھا، محافل درود ہوتی تھی، قصید بردہ ہوتا تھا، رات رات بھر محفل سما ہوتا تھا، رات رات بھر محفل میلاد ہوتی تھی، مجلس مولود ہوتی تھی. نوجوان عشق رسول میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے. مگر آج دیکھو نہ مسجدوں میں درس حدیث ہے، نہ درس فقہ ہے. جمعہ کے دن بھی آپ دیکھ لو مولانا کا
خطاب ختم ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھنے مسجد میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھا ایسے مسجد سے بھاگ جاتا ہے جیسے اگر 5 منٹ رکے گا تو مسجد کی کمیٹی والے اس کو لوٹ لینے والے ہیں، ایسے مسجد سے بھاگ جائے گا۔ مگر دوستو پھر بھی اس کے باوجود ورنگل جیسے شہر میں آج بھی اسلام اپنی چوٹی پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ارے دین کی خدمت تو کمزور ہو گئی، یہاں پر تو دین پڑھنے والا نہیں ہے، مدرسوں میں بچے نہیں ہے، مسجد میں مصلی نہیں ہے، سینوں میں علم نہیں ہے، زندگی میں عمل نہیں ہے، تقوی والے سب مر گئے پھر بھی دین زندہ ہے۔ ہم نے پوچھا مولا کیا بات ہے، ہم جیسے گناہگار پریشان ہیں، دین کیسے زندہ ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو تمہیں دیکھ کر دین کو زندگی نہیں، کربلا والے حسین کو دیکھ کر زندگی دی جا رہی ہے۔ کربلا والے حسین کا صدقہ ہے آج بھی دین، زور سے بولو آج بھی دین، یہ میرے حسین کا صدقہ ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، دین زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ میرے دوستو دین کو سمجھو، نبی نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، قیامت تک میرا کلمہ پڑھا جائے گا، قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک میرا مجھ پر درود پڑھا جائے گا، مجھ پر نازل ہونے والی قرآن کی تلاوت ہوتے رہے گی، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، محرابوں مسجدوں میں دین زندہ رہے گا، اس لیے رہے گا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ اب ذرا سوچو دوستو، جن کے صدقے سے دین زندہ ہے ویسے حسین کو ماننا نہیں ماننا؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، ماننا، ویسے حسین کو ماننا، ان سے محبت کرنا۔ پھر یہ خالی اہل سنت والے کہیں کو کرنا جلسے امام حسین، بز والے بھی کرنا نہیں کرنا؟ امام حسین سے کیا دشمنی ہے رے حولے؟ ان سے کیا ٹینشن ہے رے بڑے بھائی؟ انہوں تو دین بچا کے دیے نا رے بھائی، ہمارے سے ٹینشن کر لے، ہمارے بارے میں تیری غلط فہمی ہے تو ہمارے سے ٹینشن کر لے بھائی، امام حسین سے تو محبت کر۔ آج تیری مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے، جو نماز ہو رہی ہے، جو تہرے پہ داڑھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو تو سر پہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، جو تو آنکھ میں اسلامی لباس پہنا ہے، خدا کی قسم یہ سارا دین تجھے میرے حسین کے صدقے میں ملا ہے۔ پھر وہ حسین سے نفرت کئی کو، ان کے نام پہ فاتحہ دینے پہ ٹینشن کئی کو، ان کے نام کا جلسہ کرنے میں جھگڑا کئی کو، کیا ہے میرے بھائی؟ کتنا بدترین دور آ گیا، آج جلسے امام حسین کرنے پر بھی اختلاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو مسئلوں کو کان کھول کے سنو، کون ہے اہل بیت؟ دیکھو خدا کی قسم اہل بیت کو صرف ہم نہیں چاہتے، صرف ہم نہیں چاہتے، بولو صرف ہم نہیں چاہتے۔ دیکھو دنیا کا دستور ہے، ہر بڑے کی تعریف اس کا چھوٹا کرتا ہے، پیر کی تعریف مرید کرتا ہے، استاذ کی تعریف شاگرد کرتا ہے، باپ کی تعریف بیٹا کرتا ہے، بڑے بھائی کی تعریف چھوٹا بھائی کرتا ہے، لیڈر کی تعریف اس کے پارٹی کے ورکر کرتے ہیں۔ مگر پیارے دوستوں قربان جاؤ حسین کی عزت پر، اے حسین تمہاری عزت پر ہماری جان قربان، تم ایسی شان والے ہو کہ تمہاری تعریف صرف تمہارے بعد والوں نے نہیں کیا، صرف تمہاری آل و اولاد، صرف تمہارے غلاموں نے تمہاری تعریف نہیں کیا، بلکہ حسین تیری عزت پر ہماری جان قربان کہ تیری تعریف تیرے نانا محمد عربی نے کیا ہے۔ حسین تمہاری تعریف تمہارے پیدا کرنے والے رب خالق کائنات رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ امام حسین کی تعریف اللہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ زور سے بولو، امام حسین کی تعریف رسول اللہ کر رہے ہیں، اور کیسی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسی تعریف کر رہے ہیں سنو۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین گھر کے باہر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے امام حسن اور حسین اپنے گھر سے دور چلے گئے، دور، اور کھیلتے کھیلتے اور دور چلے گئے، کچھ دیر ہو گیا گھر میں واپس نہیں آئے،
سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اپنے بچوں کو دیکھنے لگی. جب بچے نظر نہ آئے حضرت فاطمہ پریشان ہوئی. پریشان ہو کر رسول کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمہ کو بھجوایا. یا رسول اللہ، حسن حسین کھیلتے کھیلتے کہیں دور چلے گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ خبر ملی آقا بے چین ہوئے. آہا سبحان اللہ. حضور بے چین ہوئے ہو کر حضور نے کمبل شریف ایسے کندھے پر ڈالی، ڈھونڈنے نکلنا چاہتے حضرت امام حسن اور حسین کو. بس اتنی ہی دیر میں کمبل اٹھائے، کندھے پہ ڈالے، کھڑے ہوئے، ابھی باہر نکلنا چاہتے ہیں، جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حسن اور حسین بنو نجار کے باغ میں ہیں، بنو نجار کے باغ میں ہیں اور سلامتی سے ہے. حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچے اور وہ تھک کے بیٹھ گئے تھے. جھاڑ کی ٹھنڈی نیند سے، ٹھنڈی ہوا سے ان کو نیند آ گئی ہے. رسول پاک علیہ السلام اب بنو نجار کے اس باغ کی طرف جا رہے ہیں حضرت امام حسن اور حسین کو لانے کے لیے. حضور نکلے، حضور کو نکلتا ہوا دیکھے، صحابہ بھی حضور کے پیچھے چلنے لگے. ادھر سے صحابی دیکھے وہ بھی شریک ہو گئے، ادھر سے دیکھے یہ بھی شریک ہو گئے. بنو نجار کے باغ میں حضور جا رہے ہیں. وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کا چھرمٹ پیچھے ہے. حضور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ حضرت امام حسن اور حسین کو ایک پر پہ سلایا ہوا ہے اور دوسرا پر ایسے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے. فرشتہ خدمت میں لگا ہوا ہے. رسول اللہ گئے، اس فرشتے کے پر میں سے اپنے حسن و حسین کو اٹھائے، ادھر امام حسن کو بٹھائے سیدھے کندھے پر. امام حسن کا ایک پیر ادھر رسول اللہ کے اور ایک پیر پیچھے پشت اقدس کی طرف. پھر ادھر امام حسین کو بٹھائے، امام حسین کا ایک پیر ادھر قلب مصطفیٰ کی طرف، دوسرا پیر پشت اقدس کی طرف، اور دونوں نواسے حضور کو حضور کے سر اقدس کو یوں پکڑے ہوئے. سبحان اللہ، پکڑے ہوئے. اب حضور چل رہے ہیں، واپس اپنے بیت مقدس کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر راستے میں خبر ملی کہ حضور بنو نجار کی طرف گئے. حضرت عمر دوڑتے، حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے آئے کہ میرے آقا کو کیا ضرورت ہو گئی کہ وہاں جانا پڑا. تو حضرت ابو بکر جب دوڑے دوڑے آئے، حضور حضرت امام حسن و حسین کو لے کر واپس جا رہے تھے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور اب آ گئے ہیں الحمدللہ، تو مطلب ان کا خیال کچھ اور تھا، تو حضرت آ گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، دونوں کو آپ اٹھا لیے ہیں، ایک مجھے دے دیجیے، ایک مجھے دے دیجیے. میرے آقا میں اٹھا لیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر، میں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا. میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے حضور اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے. ادھر حسن بیٹھے ہوئے، ادھر مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے. حضور کے پہنچنے پر یہ بڑے صحابہ کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی. حضور جب مسجد میں گئے تو دیکھا صحابہ کا بڑا چھرمٹ ہے. حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھ گئے. چڑھ کر حضور نے کہا صحابیوں، جانتے ہو میرے حسن و حسین کی شان کیا ہے؟ حضور بیان کر رہے ہیں بھائی. حضور امام حسن حسین کی محبت میں تقریر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اچھا یہ سنت، ایک بات اور، سنت بولے تو یاد آیا، داڑھی چھوڑنا سنت ہے. سنت ایسا دکھ رہا گورنمنٹ ہاسپٹل کے پورے مریضوں کو لا کے یہاں بٹھا دیا. میاں بھائی بولے تو جم کے بولنا، بولو سنت ہے. داڑھی چھوڑنا، جو بازو والا عمل کر رہا، بازو والے داڑھی چھوڑ رہے ہیں، کیا بیٹا سنت. او بازو والا جیب میں مسواک، ہم لوگ قلم رکھ رہے ہیں، انہیں مسواک رکھ رہا، اور اتنی شدت سے مسواک کر رہے ہیں. بعض مسجدوں میں دیکھا میں انہیں ایک ملا کرا کر کے رکھا، دوسرا آ کے لے کے کر رہا.
ارے میں بولا کورونا چل رہا رے کھائی کو رے ایک کا ایک منہ میں ڈال لے رہے ہیں, اتنا بھی ٹو مچ کیا ہے سننا. اب میں بولا تو بولتے سنت کا مذاق اڑائے, بولتے کون بولے رہے تیرے کو ایک کا ایک مسواک لے کے تیرا تو کر لے, مسجد میں رکھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا مسواک, سب کرتے جاؤ اس کو. یہ کیا ہے رے بھائی چچورا پنا. پہلے نئے نئے بیماریاں سب ختم ہو گئے, پہلے تو آنکھوں کی شروع ہوئی. نہیں کیسے کیسے آج کل ٹپیکل مسئلے چل رہے ہیں, نئے نئے کیمیکلز آ رہے ہیں, نئے نئے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, نئے نئے بیماریاں پھیل رہے ہیں. نکو لے بابا جس کا انہوں کرو رے, ایک مسواک جیب میں رکھ کے لانا رے. جی ہاں مولانا بھول گیا میں, تو کیا کرتا وہ کر لیتا ہوں. ارے نکو رے بھول گیا تو نکو کر, بعد میں کرتا مگر سنت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, حرکت ایسے کر رہے ہیں, بولے تو بول رہے مذاق اڑا رہے لکشمنتی صاحب, حولا ہو گیا. تو کر رہا اتنے خطرناک حرکت صاحب, بولنے پہ مجبور ہو جا رہے لکشمنتی صاحب. اب ایک نیا نکالے فارمولا, کیا کہتے ہیں مغرب کے بعد نکاح, عشاء کے بعد ولیمہ. انہیں بیٹھے بھائی چاہے جا رہا اتنے گھر میں, خالی دولہا جا کے آ رہا, ڈسکس کر رہے, جلدی آ گیا ہی نہیں. چھچورا پنا ہے. رسول اللہ بول رہے ہیں اسلام حیا کا مرکز ہے, اسلام حیا ہے. الحیاء من الایمان حضور بولے, انہیں بے حیا کر دے رہا پورا مذہب کو. آج نکاح خوانی کر کے کل ولیمہ کرے تو کیا ہو رہا, فضول خرچی ہو رہی, فضول خرچی. بولا کہاں ہو رہی بیٹے فضول خرچے ہیں, کل دلہن والے کھلائے, آج دولہے والے کھلا رہے, فضول خرچی ہے. آئے بولا میاں تیرے پاس فارچونر ہے نا بابا, الحمدللہ لیجنڈر ہے. میں بولا میاں پھر کتنے کی ہے وہ, زیادہ نہیں 50 لاکھ کی ہے. ارے بولا کتنے جنے بیٹھتے بیٹا اس میں, 5 آدمی. میں بولا ماروتی 800 لینا تھا, 4 لاکھ میں آتی. کتنے میں آتی کی مثال دے رہا ہوں, 4 لاکھ 5 لاکھ میں آتی گی. 5 لاکھ کی گاڑی میں 5 آدمی بیٹھ رہے, 50 کی کئی کو لیا, 45 لاکھ فضول خرچی نہیں ہے. بولو یارو کتنے کا بیٹا یہ سوٹ, 7,500 کا. ہاں 20 روپے میٹر بھی ملتا کپڑا, 200 روپے کے کپڑے, ایک گلی میں کہیں بھی سلا لیا 300 روپے میں ڈریس, 500 روپے میں بنتا بیٹا. یہ 7,000 کا کہیں کو فضول خرچی. 4 دوستاں مل کے ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں, 4,500 کا بل بنا رہے ہیں. حیدرآباد کی آپ کوئی بھی ہوٹل میں بیٹھو, ایچ پرسن 1000 روپیز کم سے کم ہوتے. جیسا دواخانے والے بلنگ سسٹم کر دیا, دیکھو مریض آتے کہ کم سے کم 30,000, آئی سی یو میں گیا تو 30,000 ہے. یہاں بھی بولے فلور پہ چڑھا, ڈائننگ ہال میں بیٹھا, کم سے کم ایٹ لیسٹ 1000 روپے دینا ہی دینا ہے. 2-4 آئٹم کھا لو, 1000 روپے پر پرسن بل بنتا. 4 آدمی بیٹھے, 4,000 کا بل, 4,000 کھا گیا, فضول خرچی نہیں. نکاح خوانی میں بلا کے کھلا بیٹا, زندگی میں پہلے میت میں اب لوگ آ رہے نہیں. شادی ایک ہی آئٹم رہ گیا جس میں پورے خاندان کا, سسرال کا, ننیال کا, ددیال کا اور پورے محلے والوں کا سب کے ملنے کا ایک مرکز ہے شادی. کیا ہے بولو, زور سے بولو, اور زور سے بولو. بلا بیٹے, بلا کے ان لوگ بلا کے کیا کرتا, ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ. نو فضول خرچ. اہل بیت کا ذکر ہو رہا نا, میں جو بات کر رہا تھا سنت کی وہ یہاں روک رہا ہوں. اب ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں سنی ہوں, صوفیوں کا غلام ہوں میں, اسی لیے یہ آج کل کے دیوانے مولویوں کے مسئلے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے, کیا لا رہا دین کے اندر انہیں.
بھائی فضول خرچی، تم کو گاڑی خرید رہے فضول خرچی نہیں دکھی، 12 منزلہ بلڈنگ بنا رہے فضول خرچی نہیں دکھی، روزانہ 3-3 ہزار روپے کا ڈیزل ڈلا رہے فضول خرچی نہیں دکھی، گھر میں جا رہے اینک لگ گئی تو گھر میں جو ہے بیگم کو بچی کو بچے کو 12 ہزار کی اینک دلا رہا، فضول خرچی نہیں دکھ رہی، گھر کے اندر گارڈننگ ہے، مالیاں ہیں، گھوڑے پال رہے فضول خرچی نہیں دکھی، گھر کے اندر جو ہے معاملہ داری ہو رہی ہے فضول خرچی نہیں دکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح خانی ایک ہی دن مغرب کے بعد، نکاح شام میں، ولیمہ عشاء کے بعد، کئی کو ایسا کرنا ہے 2 شادیاں، پھر وہ بھی مسجد سے دولہن آنا، مسجد میں سگنیچر، مسجد سے گھر کو واپس، کیا ہوا بیٹا؟ نہیں شادی خانہ نہیں لگا، کیا ہوا بیٹا؟ فضول خرچی۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے ماننے والوں سنو، آپ لوگ نہیں سمجھتے یہ باتوں کو، یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا خدا کی قسم، اور میں جن علماء کو مانتا ہوں میں نے ان سے بار پوچھا ہے مسئلہ، بار مسئلے علماء اکرام، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیارے دوستو سنو، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مہینہ محنت کرتے تھے، پورا مہینہ محنت کرتے تھے۔ 30 دن کے بعد جب امام حسین حضرت امام زین العابدین کو سیلری ملتی تھی، کتنے دن کے بعد بولو؟ 30 دن کے بعد سیلری ملی۔ حضرت امام زین العابدین نے 30 دن کے بعد وہ سیلری کو خدا کی قسم 2 گھنٹے میں ختم کر دیا، صرف 2 گھنٹے میں 30 دن کی محنت کی کمائی ختم۔ حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا ہے زین العابدین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سودا کیوں خرید رہے ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے تنخواہ ملی، سیدھا دکان گئے، سودا خریدے، لائے، باورچی کو دیے، بولے پکاؤ، بولے زور سے بولو پکاؤ، پورا سامان پکا دیے، بولے مدینے میں اعلان کر دو کہ زین العابدین کے گھر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ سارے مدینے والے آئے، امام زین العابدین کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، 2 گھنٹے میں پورے پیسے ختم۔ لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا، معتقدوں نے کہا سرکار آپ خاندان نبوت سے ہیں، سرکار آپ کچھ پیسے رکھ لیتے تاکہ مہینہ بھر آپ کا خاندان نبوت کی بیٹیوں کا عورتوں کا گزارا ہوتا۔ امام زین العابدین نے کہا مجھے گزارے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، میرا رب کافی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا حضور پھر جب رب کافی ہے، اتنا ایمان ہے تو پھر آپ محنت کیوں کرتے ہیں، 30 دن اتنی مشقت تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا سنو قسم رب ذوالجلال کی، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میں نانا کی امت کو کھانا کھلا سکوں، کھانا کھلا سکوں۔ آپ حدیث کی دنیا میں سیر کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی تو قسم رب ذوالجلال کی، صحابہ کرام گلیوں میں کوچوں میں پھر کے مہمانوں کو بلاتے تھے، گھر میں پکڑ کے مہمان لاتے تھے، لا کے جب تک مہمان گھر میں کھانا نہیں کھاتا اس وقت تک صحابی نہ ناشتہ کرتے تھے نہ ڈنر کرتے تھے، بلا کے کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو، گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو، پکڑ کے لاتے تھے راستوں میں سے، بھوکوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ میرے بھائی خدا کی قسم اتنا بڑا عمل ہے، آپ اس کو شادی میں مت روکیے، ولیمے میں مت روکیے، میری گزارش ہے اس کو عام رکھیے، اس کو جاری رکھیے۔ ابھی مولانا شرف الدین صاحب نے کہا غریب بچوں کو شادی کریے، کرو بھائی، آپ اپنی گاڑی بیچ کے غریب بچوں کی شادی کرو، آپ ضرور غریب بچوں کی شادی کرو، مگر اپنی بیٹی کا جنازہ مت نکالو۔ ارے ہمارے مذہب میں تو میت میں بھی آئے تو کھانا کھلانے کا حکم ہے، میت ہوئے بعد لوگ گھر کو آئے کھانا کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے؟ میت نے کھانا کھلا کے شادی خانے میں نظر انداز کیسا کرتے جی؟ چائے پلا کے بھیجا دینا بھائی بیچارہ، ایسا مت کرو میرے بھائی۔ بعض لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے، چھائی بھی نہیں پلا رہا بیچارہ، اللہ اکبر، ٹٹا بے بائے، اللہ حافظ، نیا ٹرینڈ بنا ہے پٹھے۔ اب مسئلے کو سنو پیارے مسلمانوں، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ رب کا وہ عمل دیکھوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔
میں نے چاہا دیکھوں وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے، تو میں نے لوہے محفوظ کھنگال ڈالا، سارا لوہے محفوظ دیکھا تو مجھے ایک عمل ایسا ملا جس کے کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پوچھے وہ عمل کیا ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے کہا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل۔ اسی لیے خدا کی قسم، آؤ قاضی پورا میں، قاضی پیٹ میں سرکار معشوق ہے، سرکار افضل بیابانی کے دربار میں الحمدللہ 2 ٹائم لنگر دیا جاتا ہے۔ میں حضرت سے پوچھا حضرت کتنے لوگوں کو؟ 200 لوگوں کو، 100 لوگوں کو؟ نہیں، جتنے آئے اتنے لوگوں کو روزانہ 2 ٹائم کھانا۔ خدا کی قسم یہ ولیوں کی بارگاہ میں آج بھی جاری ہے۔ کئی ایسی بارگاہ ہندوستان کے اندر، غریب نواز کے دربار میں آؤ، ادھر طرف ایک دیکھ چڑھے ہوا ہے، ادھر طرف ایک دیکھ، دونوں دیکھوں کے بیچ میں سے جانا، اور سسٹم دیکھو، پہلے کھانا بعد میں زیارت۔ لوگ امت پہلے کھانا کھا لے، پٹھے اندر آ گیا نا، پہلے کھانا کھا، پہلے دیکھوں کا نے بیٹھ کھا، اب زیارت کو آ۔ گنبد بعد میں ہے، دیکھ پہلے۔ اور شریعت کا بھی حکم کیا ہے؟ بھوک لگ رہی، شرف الدین صاحب بول رہے ہیں جلدی نماز کو آؤ، مولانا کو بول سکتے ٹھہرو مولانا، شریعت میں اجازت ہے، بھوک لگ رہی، پہلے کھانا پھر نماز۔ ہاں میرے بھائی شریعت ہے یہ، بھوک آپ کو لگ رہی ہے نا، پہلے کھانا کھاؤ بولے۔ ہماری خانخواہوں میں آج بھی یہ نظام زندہ ہے، یہ سید زادوں کی شان ہی ہے، یہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ بولو امام حسین۔ اب دیکھو، اب ایک حدیث سنو، سبحان اللہ، حدیث سناؤ، یہ تو دنیا کے بات آتی ہے، اب آخرت کی بات سنو۔ آپ اب تک کیا سنیں؟ میدان محشر میں سختی ہوگی، اللہ اکبر، کیا ہوں گا میدان محشر میں؟ سختی ہوں گی، پسینے کا سمندر ہوں گا، کوئی نہ ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی گردن کے بل، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، عذاب برس رہا ہوگا، سختیاں ہوں گی، دردناک تکلیف ہوں گی، مسائل ہوں گے، آپ نے یہ سنا۔ لیکن میں آج ایک حدیث سناتا ہوں، سنیں گے؟ سنیں گے؟ جم کے بولو جی، میرے کو معلوم ہے تمہارے کو گرمی ہو رہی، مگر تم بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ حالانکہ میں کو جب ٹائم لیا گیا، میں بولا ارے بڑے بھائی میدان میں کرے تو آتا ہوں، بولا میدان میں ہے، بولے میرے کو نہیں معلوم ورنگل میں میدان اتنے خطرناک رہتے ہوں۔ اچھا اچھا، نہیں سوری، تم پریشان نہ کو، تمہارے کو نہیں بول رہے ہم، ہمارے باتیں یہ۔ پبلک جب سو گئی تو ایسا اٹھانے کے لیے یہ بولنا پڑتا، تم ٹینشن نہ کرو، مسئلے کو سمجھو دوستو، دین کی بات سمجھو پیارو۔ اب سنو، آہا سبحان اللہ، اے اہل بیت کے دیوانوں سنو، میرے مصطفیٰ کہتے حدیث پاک ہے، آنا علی فاطمہ حسن و حسین، حضور کہتے میں علی فاطمہ حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے، اور ہم سے زور سے بولو، ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ جیسے آج جلسے حسین میں جمع ہوئے ہیں، ویسے وہاں پر بھی جلد جمع ہوں گے۔ آج کی صدارت حضرت خسرو پاشا کر رہے ہیں، مگر اس مجلس کی صدارت آمنہ کا لال محمد عربی کر رہا ہوگا۔ حضور کہتے ہیں ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، عاشقوں تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، خدا کی قسم اب کان کھول کے سن لو۔ جب حضور کہتے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے میدان محشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہو کے سب مل کے کیا کریں گے؟ جمع ہوں گے یا تقریر ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں وہاں کوئی واعظ و بیان نہیں ہوگا، آگے مصطفیٰ کہتے ہیں ناکلو و نشربو، ہم وہاں کھا رہے ہوں گے اور شربتیں پی رہے ہوں گے۔ حضور کہتے ہیں محشر میں بھی کھائیں گے ہم لوگ،
محشر میں بھی زور سے بولو، محشر میں بھی زور سے بولو، محشر میں بھی شرط ہے محبت حسین ہونا. سب جانے نہیں کھائیں گے، انہوں یہاں بھی نہیں کھا رہے، وہاں بھی نہیں کھائیں گے.